السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات و طلبہ، فکری اور تہذیبی ارتداد پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں، اور آج اس کا آخری درس ہے اور اس کا سیریل نمبر 41 ہے، اور جو تہذیبی ارتداد ہے اس لحاظ سے اس کا سیریل نمبر 10 ہے۔ اس پروگرام میں چونکہ علماء اور طلبہ ہی شامل ہیں، تو یہ جو کبھی کبھی ہم بول دیتے ہیں کہ سو رہے ہو، وہ طلبہ سے خطاب رہتا ہے۔ لوگ یہ نہیں سمجھیں کہ پبلک کو ایسے ڈانٹ دیتے مولانا صاحب، تو وہ طلبہ کی تربیت کے لیے ایسی باتیں کر دی جاتی ہیں، تو اگر کبھی کوئی سنے تو اس کو اگنور کرے۔ بہرحال آج ہم جو آخری بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو مغربی تہذیب ہے اور اسلامی تہذیب ہے، اس میں بنیادی فرق کیا ہے۔ کل میں نے آپ سے یہ بات کیا تھا کہ اسلامی تہذیب پر غیر اسلامی تہذیب غالب کیسے ہوتی ہے، جو ہم کو اللہ نے توفیق دے ہم نے بات کیا۔ آج ہم اس پر بات کریں گے کہ مغربی تہذیب میں اور اسلامی تہذیب میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے۔ مختصراً یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں، مختصراً یہ بات معلوم ہو جائے کہ دونوں کی بنیادیں کیا ہیں، تو آپ اپنے آپ معلوم ہو جائے گا کہ فرق کیا ہے۔ دیکھیں، یہ جو مغربی تہذیب ہے، اس کی بنیاد جو ہے نا وہ آزادی پر ہے، یعنی جو بھی ہمارا دل چاہے ہم وہ کریں، ایک پلر اس کا یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ عورت اور مرد کو ایک دم برابر درجہ ہونا چاہیے، برابر اختیار ہونا چاہیے، اور ہر جگہ برابری کا پورا تصور ہونا چاہیے، جس کو آپ مساوات کا نام دیتے ہیں۔ یہ دوسری بنیادی پلر ہے۔ اور تیسری چیز کہ ہم اس دنیا میں ترقی کے لیے آگے بڑھیں گے، کوئی بھی رکاوٹ ہو، مذہبی رکاوٹ ہو، ہم اس کو محسوس بھی نہیں کریں گے کہ مذہب اس کی اجازت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے۔ کسی کا نقصان ہو رہا ہے، اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے، کسی کا فائدہ ہو رہا ہے، اس سے ہماری ترقی ہونی چاہیے۔ تو ایک چیز ہو گئی بنیاد آزادی رائے، دوسرا ہو گیا مساوات، اور تیسری ہو گئی ترقی۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ مذہب کو انسان کا ذاتی معاملہ قرار دیا جائے۔ مذہب کسی بھی معاملے میں مداخلت نہیں کرے۔ آپ مذہبی رہنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر میں مذہب کو جتنا چاہیں پوجا کریں، پاٹ کریں، عبادت کریں، آپ اپنی عبادت گاہوں میں جا کر کے جو جی چاہے کریں، سنیاس لے لیں، جو جی چاہیں کریں، لیکن آپ یہ نہیں بول سکتے ہیں کہ یہ چیز جو کی جا رہی ہے یہ ہمارے مذہب میں حرام ہے، یہ جو سود کا دھندا کیا جا رہا ہے یہ حرام ہے، فلاں چیز جو کھائی جا رہی ہے حرام ہے۔ مذہب کسی بھی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گا، یہ ان کا چوتھا بنیادی اصول ہے۔ اور پانچواں اور آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ضرورت جو بھی پڑے گی ہم سب چیز کو جائز قرار دیں گے۔ یہ 5 بنیادیں ہیں مغربی تہذیب کی۔ اب اسلامی تہذیب کی جو بنیاد ہے وہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اسلامی تہذیب کی بنیاد یہ ہے کہ آخرت ہماری ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے، نمبر 1۔ اب آخرت نہیں چھوٹنے کا اگر مقصد بنا لیا ہے، یا رضا الہی آپ کہہ لیجئے مقصد بنا لیا ہے، تو لازم ہے کہ تم نے مقصد بنایا ہے کہ رضا الہی ہو، آخرت نہیں چھوٹے، تو اللہ جو بولے گا وہ کرنا پڑے گا۔ ہماری پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہماری تہذیب کا پہلا پلر وحی الہی ہے۔ اللہ نے جو بات کہی ہے ہم اس بنیاد پر اپنے کلچر، اپنے سبھیتا اور تہذیب کو ڈیولپ کریں گے۔ دوسری چیز، ہمارے اللہ نے جو رسول بھیجا ہے، ہم اس رسول کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے گائیڈ ہیں، اور وہی بولتے ہیں جو اللہ ان سے کہتا ہے، لہذا ان کی بات دوسرا درجہ ہوگا اللہ کے بعد،
کہ ہم فرمان رسول کی بنیاد پر تہذیب کو ڈیولپ کریں گے۔ اگر ہمارے رسول نے کہا ہے کہ عورت کا سطر کپڑا اتنا ہونا چاہیے تو دنیا چاہے کچھ بھی کہے ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو ہماری پہلی بنیاد کیا ہوئی؟ وحی الہی ہے۔ دوسری بنیاد کیا ہوئی؟ فرمان رسول ہے۔ چونکہ مقصد ہمارا رضا الہی ہے اور آخرت کا حصول ہے، لہذا ہماری تہذیب جب ڈیولپ کرے گی تو اس بات کو بنیاد بنا کر کرے گی۔ بات میری سمجھے؟ یہ دونوں کو پلرز ہیں۔ کچھ فرق بتاتے ہیں، پانے دیں، کچھ فرق بتاتے ہیں آپ کو۔ پہلا فرق یہ ہے کہ اسلامی تہذیب کی بنیاد رضا الہی، جبکہ غیر اسلامی تہذیب کی بنیاد مفاد پرستی۔ ہمارا فائدہ ہونا چاہیے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ ہمارا فائدہ ہونا، مفاد پرستی ہماری بنیاد، مطلب تہذیب ان کی۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ہمارا سورس وحی الہی کے ذریعے جو ہم کو گائیڈ لائن ملے گی، ہم اس پر کیا کریں گے؟ اپنی تہذیب کو ڈیولپ کریں گے۔ غیر اسلامی تہذیب کا سورس عقل ہے، اور چونکہ عقلیں الگ الگ ہوں گی تو الگ الگ باتیں بھی ہوں گی۔ اسی کا نام انہوں نے آزادی رکھ دیا۔ لہذا ہمارا سورس اور ان کے سورس میں ہم جہاں سے بات کریں گے، جب آپ پوچھیں گے کہ یہ بات کیوں آپ کہہ رہے ہیں، ہم بولیں گے کہ ہمارے اللہ نے یہ بات کہی ہے، وہی الہی۔ ان کے یہاں کیا ہے؟ اکثریت اگر ایک بات کہہ دے تو چاہے وہ دنیا والے اس ملک کے لوگ یا وہ جو تہذیب ہے اس کو مان لیں گے۔ مثال کے طور پر اکثریت پارلیمنٹ نے پاس کر دیا کہ مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت اور عورت سے شادی کر سکتی ہے۔ انہوں نے اس کو مان لیا، کیوں؟ کیونکہ ان کی بنیاد جمہوریت یا اکثریت ہے، لہذا اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ یہ دوسرا بنیادی فرق ہے۔ تیسرا فرق، ہماری تہذیب کی اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، ان کی تہذیب کی اصل کامیابی دنیا کی ترقی ہے۔ یہ تیسرا بنیادی فرق ہے۔ تو گویا کہ مساوات، ترقی اور کیا کہتے ہیں، تیسری بات کیا بتایا تھا؟ آزادی۔ اب ایک سوال یہ ہے، اسی پر بات اپنی ہم ختم کریں گے، کہ کیا اسلام مساوات نہیں چاہتا؟ کیا اسلام آزادی نہیں چاہتا؟ کیا اسلام ترقی نہیں چاہتا؟ اسلام مساوات بھی چاہتا ہے، ترقی بھی چاہتا ہے، آزادی بھی چاہتا ہے۔ اس کی آزادی کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کی ترقی کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کے مساوات کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ تینوں باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جب ہم آزادی کی بات کہتے ہیں تو ہم آزاد اتنا ہیں جیسے ایک گھوڑا ہے، ایک کھوٹے سے بندھا ہوا ہے، وہ اتنا آزاد ہے جتنی اس کی رسی ہے۔ اگر وہ یہ سمجھے کہ میں آزاد ہوں، نکلا وہ دوڑ کے، پتہ چلا ایک جگہ جا کے کیا ہو گیا، رک گیا، اسے اب معلوم ہوا کہ ہم بدھے ہوئے ہیں۔ لہذا ہماری آزادی وہاں تک ہے جہاں تک ہمارے اللہ نے ہم کو آزاد کیا ہے۔ تو ہم اسلامی کھوٹے سے بندھے ہوئے لوگ ہیں، ہم اس کو کراس نہیں کر سکتے۔ تمہاری آزادی کا مطلب یہ ہے کسی کا نقصان ہو جائے، مثلا ہم ننگے گھومنا چاہتے ہیں، بھائی تم کو نہیں پسند ہے، آپ اپنی آنکھ بند کر لیجئے، ہم آزاد ہیں۔ ہم اس آزادی کے قائل نہیں ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، ہم اپنی آزادی کو، دوسری بات کہہ رہا ہوں، غور سے سنیے، ہم اپنی آزادی کو اس بات پر خیال رکھتے ہیں کہ ہماری آزادی سے کسی دوسرے کو کیا ہے، نقصان نہ پہنچے، اس کے دل کو ٹھیس نہ لگے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا جو دل چاہے گا بولیں گے، کیوں؟ آپ کی آزادی میں یہ ہے کہ ہم آزاد ہیں، کسی کو اس سے تکلیف پہنچتی، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ اسلام نے کیا قرآن میں لکھا کہ بھائی دیکھو، کسی بھی ان کے معبود کو برا گالی مت دینا، کیونکہ جب آپ وہ ایک آدمی کا اس سے آستھا بندھی ہوئی ہے، ایک آدمی کا اس سے اپنا عقیدہ ہے، اس سے بلیو ہے، نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ اس کو گالی دیں گے تو اس کی کیا ہوگی، دل کی تکلیف ہوگی اس کو۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہماری آزادی وہاں پہ جا کے رک جاتی ہے جہاں پہ دوسرے کو کیا ہوتی ہے،
تکلیف ہوتی ہے، جہاں پر دوسرے کو کہ دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، ان کی آزادی میں اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا ہے۔ ترقی کی جہاں تک بات ہے تو ترقی ہمارے یہاں بھی ہے کہ جتنا دل چاہے آپ ترقی کریں، ترقی کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پہلی چیز ہے اس ترقی کرنے میں فرائض چھوٹنا نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں آئے نماز میں؟ نہیں، وہ کسٹمر بہت زیادہ ہے، اور اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ترقی ہماری رک جائے گی۔ ہم اس ترقی کے قائل نہیں ہیں۔ ہماری ترقی جتنا چاہے آپ کریں، لیکن پہلی چیز کو دھیان رکھیں کہ فرائض مس نہیں ہونا چاہیے۔ بات میری سمجھے؟ نمبر 2، ترقی آپ جتنا چاہیں کریں، حرام جو چیز وحی الہی کے ذریعے یا حبیب مصطفیٰ کے فرمان کے ذریعے اگر حرام بتا دیا گیا ہے تو اس حرام کو چھوڑ کر ترقی کرنا ہے۔ فرائض کو پکڑ کر ترقی کرنا ہے، حرام کو چھوڑ کر ترقی کرنا ہے۔ جتنا چاہے آپ ترقی کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس سے انسانیت کو نقصان پہنچے۔ مثال کے طور پر شراب میں بڑا فائدہ ہو رہا ہے، فیکٹری لگا لیں گے، کروڑوں روپے کا فائدہ ہوگا۔ شراب چونکہ حرام بھی ہے، حرام نہ بھی ہوتی، صرف انسانیت کو نقصان پہنچاتی، تو بھی ہمارے یہاں شراب کی فیکٹری لگانا، شراب بیچنا حرام رہتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ترقی کا مطلب دوسرے کو نقصان پہنچ جائے، ہم اس ترقی کے قائل نہیں ہیں۔ یہ تیسری چیز ہے۔ پہلی چیز بتایا فرائض کو پکڑ کر، دوسری چیز بتایا حرام کو چھوڑ کر، اور تیسری چیز کہ انسانیت کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ جس چیز سے بھی انسانیت کو نقصان ہوگا ہم اس کو ترقی نہیں مانتے، ہم اس کو اپنا تنزلی مانتے ہیں کہ اس سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ اور چوتھی چیز جب ترقی کی راہ میں یہ دیکھا جائے گا ہماری ترقی سے کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ترقی کر رہے ہیں، بغل ملک والے کے پاس سونے کی کان ہے، ہم کو ترقی کرنا ہے، ہم کو ظلم کر کے اس سونے کی کان پر قبضہ کر لینا ہے، کیونکہ ہمارے لیے کیا ہے؟ اصل ترقی ہے ہماری ہے۔ لہذا یہ ہم اگر ترقی کے قائل ہیں تو اس ترقی کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز جو انہوں نے میں نے بتایا کہ وہ مساوات، برابری کے قائل ہیں۔ برابری کے ہم بھی قائل ہیں، برابری کا کوئی کبھی قائل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پیشاب گھر بنایا جاتا ہے، دونوں کے الگ الگ ہوتے ہیں، کہاں برابری ہوئی؟ لیڈیز پیشاب گھر بنتا ہے اور جینٹ پیشاب گھر بھی بنتا ہے، دونوں کے پیشاب گھر الگ الگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اللہ نے دونوں کی جسمانی ساخت الگ الگ کی ہے، کیسے برابر کر لو گے؟ کیسے برابر کر سکتے ہو؟ تو ہم نے کن چیزوں کو مساوات رکھا اور کس چیز میں ہم نے برابری نہیں کی وہ بھی سمجھ لیں۔ عبادت کے معاملے میں کہ آپ عبادت کریں 2 رکعت نماز، وہ بھی 2 رکعت نماز پڑھے، عورت بھی مرد، دونوں کے ثواب میں اس بنیاد پر کمی نہیں ہو سکتی کہ آپ مرد ہیں لہذا آپ کو 10 نیکی ملے گی اور آپ عورت ہیں لہذا آپ کو 5 نیکی ملے گی۔ ہم اس جگہ پر ہم مساوات کے قائل ہیں کہ دونوں کو برابر حساب ملے گا، کوئی کسی قسم کا ثواب میں حساب نہیں، کسی کو ثواب میں ذرہ برابر کا فرق نہیں ملے گا۔ ہم نے جہاں جہاں فرق کیا ہے وہ ایک منطقی انداز ہے اور یا جسمانی ساخت کی بنیاد پر فرق کیا گیا ہے۔ ایک فرق بتاتے ہیں، مثال کے طور پر منطقی طور پر کہا گیا ہے کہ اگر باپ کا انتقال ہو جائے اور ابا نے 3 روپیہ چھوڑا ہے تو ایک لڑکی ایک لڑکا ہے تو 2 روپیہ لڑکے کو ملے گا اور 1 روپیہ کس کو ملے گا؟ لڑکی کو۔ ان کا کہنا ہے کہ تم نے مساوات نہیں کیا، ہونا چاہیے تھا اگر 3 روپیہ ابا نے چھوڑا ہے تو 1.5 روپیہ لڑکی کا اور 1.5 روپیہ لڑکے کا۔ ہم کہہ رہے ہیں 2 روپیہ لڑکے کا، 1 روپیہ لڑکی کا۔ اس کو وہ مساوات کے خلاف مانتے ہیں اور ہم اس کو عین مساوات مانتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس میں منطقی وجہ ہے۔ میں نے پہلی بات کیا بتائی کہ مساوات کے خلاف جو چیزیں نظر آئیں گی اس میں منطق، عقلی لحاظ سے اگر آپ سوچیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ 2-3 مثالیں دے رہا ہوں اس پہ، یہ وراثت والے مسئلے پہ۔ لڑکی کو آدھا حصہ دیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے
کہ جب ابا کا انتقال ہوا تو اماں کی ذمہ داری کس کے اوپر آئے گی؟ لڑکے کے اوپر آئے گی، لہذا لڑکے کو زیادہ پیسہ چاہیے۔ ابا کا انتقال، دوسری وجہ، ابا کا انتقال ہو گیا، بہنیں چھوٹی ہیں، شادی نہیں ہوئی ہے، پڑھانا ہے، لکھانا ہے، ان کی تربیت کرنا ہے، ذمہ داری کس پر آئے گی؟ بھیا پر آئے گی، لہذا بھیا کو زیادہ پیسہ چاہیے۔ نمبر 3، بیٹی، ابا کا انتقال ہو گیا، بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، بیٹی اپنی میکے چلی گئی، اپنے سسرال چلی گئی، اب اپنی امی سے ملنے آتی ہے، تو بھیا کبھی نہیں کہتا کہ امی سے ملنے آ رہی ہو لہذا اپنا توشہ، اپنا بیڈ سب کچھ ساتھ میں لے کر آنا، بلکہ وہ اگر 2 مہینے بھی آ کر کے رہ رہی ہے کہاں؟ میکے میں، تو اس کا بھی خرچہ کس کو برداشت کرنا ہے؟ اس کا بھی خرچہ بیٹے کو برداشت کرنا ہے۔ یہ وہ بنیادی وجہ ہیں جس کی وجہ سے کیا کیا گیا ہے کہ آپ کو 1 روپیہ لڑکی کو اور لڑکے کو 2 روپیہ دیا گیا، یہ اس کی بنیادی وجہ ہے۔ تو میں نے کیا بتایا کہ منطقی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے کیا کیا گیا ہے کہ اس میں فرق رکھا گیا ہے، اور دوسری وجہ کہ اس کی ساخت کو، جسمانی ساخت کو، اس کے مزاج کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ایک گھر میں ایک لڑکا ہے 12 سال کا، لڑکی بھی 12 سال کی ہے، بازار سے سامان لانا ہے۔ میں نے بیٹے سے کہا جاؤ بیٹا سامان لے آؤ بازو سے، کہا ٹھیک ہے پیسہ لاؤ، چلیں گے۔ ہم نے کہا بیٹی جاؤ سامان لے، بولتا نہیں بھیا کو میرے ساتھ بھیجو۔ آخر وہی کام لڑکا اکیلے جا کے کر رہا ہے اور وہ کیا کہہ رہی ہے کہ نہیں بھیا کو بھی میرے ساتھ بھیجو۔ پتہ کیا چلا کہ اس کے مزاج میں اس کے جسمانی کچھ کمی ہے جس کی وجہ سے بھیا کو ساتھ لے جانا چاہ رہی ہو۔ ہم نے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کر دیا، اسلام نے قانون بنا دیا۔ مثال کے طور پر اس کی ساخت، اس کی کمزوری، جسمانی کمزوری، یہ سب مانتے ہیں۔ کوئی کتنی بڑی بھی دھاکڑ عورت ہو، اگر ایک مرد سے لڑائی کرے گی، کشتی کرے گی تو کبھی نہیں جیتے گی، کیونکہ اس کی طاقت اس کے مقابلے میں آدھی ہوتی ہے۔ اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے کیا کر دیا ہے، قانون بنا دیا کہ بھئی ایسا ہے کہ تمہاری طاقت کم ہے لہذا تم باہر کام نہ کرو، تم گھر میں کام کرو، باہر کا کام دھوپ میں ہوتا ہے، سختی کا ہوتا ہے، لیبر کا ہوتا ہے۔ اس لیے اس نے کیا کر دیا، اس بنیاد پر یہ تو ہم نے ان کو بیوقوف بنایا۔ اپنے بوجھ کو مردوں نے کم کرنے کے لیے، اپنی ذمہ داری کو کم کرنے کے لیے یہ نعرہ مارا کہ تم بھی برابر کی ہو، تاکہ ہمارا جو بوجھ ہے وہ کیا ہو جائے، وہ کم ہو جائے۔ 2 چکر ہے عورت کو برابر کرنے میں۔ ابھی اسی پروگرام میں عورتیں آ جائے بیٹھ جائیں تو مولانا سراج صاحب کی تقریر کا انداز بدل جائے گا۔ عورت چیز ہی ایسی ہے، میں اپنا بتا رہا ہوں، ہمارا انداز بدل جائے گا، اسٹائل بدل جائے گی، لینگویج بدل جائے گی، بات کرنے کا طریقہ بدل جائے گا۔ یہ جو ہم چاہتے ہیں کہ عورتیں رہیں، 8 گھنٹہ تو ہم گھر میں رہتے ہیں، غور سے سنیے گا، 8 گھنٹہ کہاں رہتے ہیں؟ تقریباً گھر میں رہتے ہیں، اور 8 گھنٹہ جاب کرتے ہیں، 16 گھنٹہ ہو گیا، اور 8 گھنٹہ ادھر ادھر رہتے ہیں۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹہ ہم کو گلوکوز چڑھے۔ اب گھر میں ہیں، چلو بیوی ہے، سکون ہے بھائی، گلوکوز چڑھ رہا ہے۔ اب آفس جب یہ گئے تو وہاں پہ اگر عورت نہیں رہے گی تو گلوکوز کیسے چڑھے گا؟ اچھا یہ کیسے بولے کہ تم کام کرو تاکہ ہم کو گلوکوز چڑھے؟ اپنے گلوکوز چڑھانے کا اس نے انتظام کر لیا۔ تو 8 گھنٹہ وہ اس کا ہو گیا، 8 گھنٹہ یہ ہو گیا، 16 گھنٹہ۔ اب 8 گھنٹہ کہاں رہتا ہے؟ بازار وزار ادھر میں، وہاں پہ اس نے سارے سیلس مین یہ وہ سب۔ ہم ایک ہوٹل میں پہنچے تائیوان میں یا ویتنام نہیں، ہاں بینکاک میں، تو بک تھا ہوٹل، یہ وہ سب۔ جو ریسیو کرنے آئی ٹیکسی سے، ڈرائیور بھی عورت، اور جو ہم کو گائیڈ کرے گی وہ بھی عورت۔ ہم نے کہا چلو بھائی یہاں تک تو ٹھیک ہے، ہم آگے بیٹھ گئے، وہ پیچھے بیٹھ گئی۔ اس کے بعد جب ہوٹل میں پہنچے تو پتہ چلا کہ اس میں 1-2 کے علاوہ کوئی مرد نہیں ہے، مطلب ہوٹل میں جو سروس کر رہی ہے، چادر کا ٹھیک کرنا، سامان لانا، فریج ہے، وہ یہ وہ سب عورت۔ اس میں پھر گھومنے کا بھی تھا، تو ہم نے کہا کہ بھئی اس میں جو گھمائیں گے، اس میں کہا کہ وہ
وہ 2 عورتیں ہوں گی آپ کو گھمائیں گے. تو میں نے کہا ایسا کرو میری بکنگ کینسل کر دو اور میں جا رہا ہوں سنگاپور. اب آپ دیکھیں یہاں سے وہاں تک ٹوٹل عورت. بھائی ریسیپشنسٹ استقبالیہ جسے آپ کہتے ہیں وہاں پہ کون بیٹھی رہتی ہیں؟ عورت کیوں بیٹھی رہتی ہیں؟ کیونکہ ان کو پہنچتے ہی آپ کو گلوکوز چڑھانا ہے. انہوں نے گلوکوز چڑھا دیا. اب آپ اگر پروڈکٹ کی بات کریں گے تو آپ خرید لیں گے, جس سے ملنے جا رہے ہوں گے اس سے نرمی سے بات کریں گے, سب کچھ معاملہ. تو مرد نے یہ جو مساوات کا چکر چلایا, مساوات, اس کی بنیادی وجہ 2 ہے. ایک بنیادی ہمارا بوجھ ہلکا ہو جائے کمانے کھانے کا. اچھا بیچاری عورت کام بھی کرتی ہے, جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو ان کو تو نہیں ہوتی نا, وہ بھی بوجھ کس کو اٹھانا ہے؟ وہ بھی بیچاری اسی کو اٹھانا ہے. پھر بھی نہیں سمجھ رہی کہ ہم کو بوجھ ڈالا جا رہا ہے. بھائی ہم تو کام کر کے آ گئے, تم بھی 8 گھنٹہ کام کیے, ہم بھی 8 گھنٹے, اس کے باوجود بھی چائے کس کو بنا کے پلانا ہے؟ انہی کو پلانا ہے. تو ہمارا کیا نقصان ہوا؟ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا. بچوں کی پرورش میں تمہارا بھی پیسہ لگے گا. تو ہم اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اور گلوکوز چڑھانے کے لیے ہم نے یہ سارے انتظام کر دیے, جس کا نام ہم نے اٹھا کر کے کیا رکھ دیا؟ مساوات. لہذا ہم مساوات کے قائل ہیں, ترقی کے بھی قائل ہیں, آزادی کے بھی قائل ہیں. لیکن ہماری ساری آزادی چونکہ رضا الہی ہماری تہذیب کا مقصود ہے, وہ اگر چھوٹ کر تہذیب ڈیولپ ہوتی ہے تو ہم ایسی تہذیب کے قائل نہیں ہیں. یہ بنیادی باتیں آپ سے کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.